یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج پیر 12 جون سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کیچ میں 2 ریاستی ایجنٹوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLF۔ ضلع کوہلو کے علاقہ تحصیل ماوند میں گیس اور تیل تلاش کرنے والے پیٹرولیم کمپنی پر سرمچاروں نے BM-12 سے حملہ کیا، جس میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ یہ بات یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان نے اپنے جاری بیان میں کہی ہے۔ کوئٹہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پولی ٹیکنک کالج یونٹ کے زیر اہتمام 11 جون شہید حمید بلوچ کی برسی کے مناسبت سے ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ BSO ایجوکیشنل کالج یونٹ کا اجلاس بی ورک بلوچ آرگنائزر منتخب۔ بلوچستان فائرنگ اور دیگر حادثات میں 4 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ بلوچستان کے محکمہ ماہی گیری نے سمندری طوفان کے پیش نظر ماہی گیروں کو آج سے 17 جون تک سمندر میں جانے اور لوگوں کو سمندر کے قریب پکنک منانے سے روک دیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرمچاروں نے 9 جون کو تربت اور 10 جون کو بلیدہ میں ریاستی ایجنٹوں کو نشانہ بنایا، جس میں ایک اہم کارندہ ہلاک ہوا ہے۔ یہ بات ترجمان میجر گوہرام بلوچ جاری بیانات میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرمچاروں نے 10 جون کو میناز بلیدہ میں بلوچستان کے ایک سابق کھٹ پتلی وزیر اور موجودہ ممبر اسمبلی ظہور بلیدی کے بہنوئی قیوم ولد سعید کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ وہ پاکستانی فوج اور ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بلوچ قوم اور بلوچ قومی تحریک کے خلاف متحرک تھا۔ وہ کئی دفعہ سرمچاروں کا راستہ روکنے اور نشاندہی میں قابض فوج کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ بارڈر پر ٹوکن کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے فوجیوں کے لیے راشن سپلائی کا کام لیتا تھا۔ حتیٰ کہ قیوم ولد سعید نے پاکستانی فوج کی مدد سے ایک ناکہ لگایا تھا، جہاں بارڈر سے گزرنے والی تمام لوگوں سے بھتہ وصول کیا جاتا تھا، جس کا ایک حصہ فوج اور ایک حصہ اس کے گروہ میں تقسیم ہوتی تھی۔ ترجمان نے کہا ہے کہ قیوم 26 اپریل کو سرمچاروں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے ملٹری انٹیلیجنس کے افسر ارشد نذیر کے ہم ساتھیوں اور مدد کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ اس نے ارشد نذیر کی نیٹ ورک کے لیے بلیدہ سمیت کیچ کے مختلف علاقوں جاسوس بھرتی کر کے ایک گھناؤنا جرم کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ریاستی ایجنٹ نے گزشتہ سال 16 نومبر کو ریکو بلیدہ میں طاہر ولد عطا محمد کے گھروں پر حملہ کر کے فائرنگ کی اور گھروں کو جلایا۔ ترجمان نے دوسرے بیان میں کہا ہے کہ رواں ماہ 9 جون کو سرمچاروں نے تربت میں ایک اور اہم ریاستی ایجنٹ یاسر بہرام کے ٹھکانے پر دستی بم سے حملہ کیا۔ اس سے پہلے بھی اس پر حملے کیے گئے ہیں۔ پنجگور کے علاقہ سراوان میں ایک شخص کی نعش برآمد ہوا ہے، جس کی شناخت شہمیر ولد یاسین سکنہ کلیری پرم کے نام سے ہوئی ہے۔ تاہم ہلاکت کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ ضلع کچھی کے تحصیل سنی میں نامعلوم مسلح افراد نے نوجوان حیدر خان ولد زنو خان قوم جتوئی کو ناگزیر وجوہات کی بنا پر گولیاں مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ قلعہ عبداللہ کے علاقہ جنگل پیر علی زئی جنگل بازار میں 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 راہگیر زخمی ہوئے۔ ادھر خاران جنگل روڈ پر ٹرک کی ٹکر سے زخمی بچی علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کوئٹہ کے نجی اسپتال میں چل بسی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والی بچیوں کی تعداد 2 ہو گئی، جبکہ ایک شخص اور خاتون شدید زخمی ہیں، جن کا علاج کوئٹہ میں جاری ہے۔ لورا لائی کے علاقہ قلی شعبان میں ایک نوجوان سولر کا کرنٹ لگنے سے شدید متاثر ہوا، جسے لورا لائی اسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کی غیر حاضری کے سبب وہ ہلاک ہو گئے۔ بعد از آن متاثرہ خاندان نے سول اسپتال کے مرکزی گیٹ پر نعش رکھ کر احتجاج کیا اور 3 گھنٹے تک مسلسل روڈ بلاک کر دی، جس کے بعد انتظامیہ نے مداخلت کر کے انہیں یقین دلایا کہ غیر حاضر ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بعد از آن انہوں نے روڈ کھول دیا۔